نافع بن ازرق میرے پاس آ، میں تجھے بتاتا ہوں. یہ ہے راہ جاتا سوال اپنی طرف متوجہ کر لینا. آج تو یہ ہے نا سب ایسے موقع پہ چپ سرکار بن جاتے ہیں کیونکہ جڑا بولے ہوا کنڈا کھولے. آپ نے فرمایا مجھ سے پوچھا کہ دیکھو مولا علی کے بیٹے کا علم، شان حسین رضی اللہ تعالی عنہ، کہ مجھ سے پوچھو. اور وہ بڑا کھمچر تھا، اگر کھمچر کا پتہ نہیں تو کھڑپینچ تھا، اگر کھڑپینچ بھی نہیں ہے تو گرو گھنٹال تھا، یا پھر دھرتی دھکیل سنگھ تھا اپنے مسلک میں بنا ہوا. تو وہ کہتا ہے لستو ایاک اسألو، میں نے آپ سے نہیں پوچھا. یہ اس طرح کے بھی مناظر ہوتے ہیں. اب اگر تو علم کا متلاشی ہے تو وہ تجھے بلا رہے ہیں، کہتا نہیں میں نے آپ سے پوچھا ہی نہیں، میں کیوں آؤں آپ کے پاس، میں نے تو ابن عباس سے پوچھا ہے، میں نے ان سے جواب لینا ہے. جس وقت اس نے یہ کہا قال ابن عباس، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے یا ابن الازرق انہو من اہل بیت النبوہ، تجھے پتہ نہیں تجھے بلایا کس نے ہے. انہو من اہل بیت النبوہ وہم ورثۃ العلم، کہا یہ ہیں اہل بیت نبوت، ان کو ورثے میں فدق نہیں سرکار نے علم دیا ہے. کہا شکر کر، اتنی بڑی علمی شخصیت نے تجھے قبول کر لیا ہے کہ تو سوال کرے. مجھ سے بڑے عالم ہیں، تو ان سے پوچھ. انہو من اہل بیت النبوہ وہم ورثۃ العلم فاقبل نافع نحو الحسین. اور یہ بھی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ادب ہے کہ آپ نے یعنی جو مقام علمی تھا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا، اپنی طرف سے اس کا اعتراف کرتے ہوئے سائل کو ادھر متوجہ کیا کہ تم وہاں حاضر خدمت ہو جاؤ. اب وہ متوجہ ہوا. فقال لہ الحسین، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا یا نافع. اب سوال تو سنا ہوا تھا، جواب دینے سے پہلے ایک تمہید بتائی، اور وہ تمہید بھی اصول فقہ کے لحاظ سے ہم اہل سنت و جماعت کے اصول کا حصہ ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت فقی اور اصولی یہ حوالہ ہے. آپ نے فرمایا یا نافع ان من وضع دینہ علی القیاس لم یزل الدہر فی الالتباس. کہا جو اپنے دین کی بنیاد قیاس پہ رکھے، آئی تھنک، یہ میری سوچ ہے، پرسنل تھاٹس ہیں، کہا جو دین کی بنیاد قیاس پہ رکھے. یہ کون سا قیاس؟ اول من قاس ابلیس، مذموم قیاس جو کہ نص کے مقابلے میں ہو. آپ نے فرمایا جو دین کی بنیاد کہ میں وہ مانوں گا جس کو میری عقل مانے گی ورنہ میں نہیں مانتا. فرمایا لم یزل الدہر فی الالتباس، وہ ساری زندگی شک میں ہی رہتا ہے، کبھی اس کو یقین نہیں ملتا، اس کو اپنے ہونے میں بھی شک ہی رہتا ہے، اور اس میں کہ اسے شک ہے اس میں بھی اسے شک ہی رہتا ہے. تو کہا ذرا جواب سننا ہے تو تیاری کرو اپنی، میں تمہیں جواب بتانے لگا ہوں. اور ایسے ہی آپ نے چند جملے اور بھی بولے، میں اختصار کے لیے ان کو چھوڑ رہا ہوں. اب وہ بولنے کے بعد آپ نے فرمایا یا ابن الازرق، اے ابن ازرق، کیا خوب ہے، ایک ایک جملہ گھنٹوں بحث کا مستحق ہے، اور اتنی روشنی ہے علماء کے لیے، فقہاء کے لیے. فرمایا پہلا جملہ آصف الہی بما وصف بہ نفسہ، میں رب کی وہی شان بیان کرتا ہوں جو رب نے خود اپنی شان بیان کی ہے. اور یہ ہم سب کے لیے ادب ہے کہ ہم ہوتے کون ہیں کہ اللہ کی ذات کا اپنے لفظوں میں تعارف کروائیں.
آپ نے یہ رستہ بتایا کہ جو اس نے خود اپنا تعارف کروا رکھا ہے میں اس لحاظ سے تعارف کرواتا ہوں، اور ساتھ کہا وَأُعَرِّفُهُ بِمَا عَرَّفَ بِهِ نَفْسَهُ، میں اللہ کی پہچان اس سے کرواؤں گا ان لفظوں سے جن لفظوں سے رب نے خود اپنی پہچان کرائی ہے۔ یہاں بھی آج کتنے بابے بے غسلے یا سالانہ غسل کرنے والے عارف بنے ہوئے ہیں کہ ہم معرفت والے ہیں، ہم معرفت والے ہیں، اور ان کالے لفظوں کے اندر معرفت نہیں، معرفت ہمیں پتا ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تو انہی لفظوں سے معرفت بتائی کہ میں اللہ کی پہچان قرآن و سنت سے، ان لفظوں سے جن سے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حدیث قدسی سے اور خود آیات میں جو معرفت ہے میں وہ بتاتا ہوں۔ آگے لا یدرک بالحواس، اگر تو چاہے نا کہ تیری آنکھ سے پتہ چل جائے کہ رب کیسا ہے، تیری قوت لامسہ، چھونے کی قوت، سونگنے کی قوت، سننے کی قوت، یہ قوتیں جو 5 تیرے پاس حواس ظاہرہ کی ہیں، ان کے ذریعے تجھے پتہ چل جائے، فرمایا پھر بس کر لا یدرک بالحواس، وہ ذات ہی ایسی ہے کہ ہمارے 5 سینسز حواس خمسہ سے کہیں بلند اس کی شان ہے۔ ہمارے پاس ایسے سورسز نہیں کہ جس کی بنیاد پر ہم اس کو پہچان سکیں۔ اور ساتھ کہا ولا یقاس بالناس، یہ بھی بہت بڑا سبق ہے توحید بیان کرنے کے لیے۔ ولا یقاس بالناس، کہا ابن ازرق تو دیکھتا ہے اپنے آپ کو، تو دیکھتا ہے لوگوں کو، تو دیکھتا ہے عام انسانوں کو، اور انسانوں کو دیکھ کے پھر تو سمجھنا چاہتا ہے کہ بندہ سنتا ہے تو مولا کیسا سنتا ہے، بندہ دیکھتا ہے تو اللہ کیسے دیکھتا ہے۔ یہ تو جو ادراک لوگوں پر قیاس کر کے رب کی شان پہچاننا چاہتا ہے، تو یہ بھی دروازہ بند ہے، لوگوں پر اس کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ ولا یقاس بالناس۔ تیسرے نمبر پر قریب غیر ملتصق، فرمایا ہے شاہ رگ سے بھی قریب، مگر کوئی چیز اس کو مس نہیں کر سکتی، یعنی اس کی ذات کیونکہ جسم سے پاک ہے، اس کے قرب میں التصاق نہیں، ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ ملنا، کیونکہ یہ چیزیں التصاق والی جسمانیت میں ہوتی ہیں اور وہ جسم سے پاک ہے، اس کے باوجود کہ التصاق نہیں، یقیناً وہ قریب ہے۔ وبعید غیر منتقص، کہا وہ دور ہے مگر ایسی دوری کہ جس میں نقص نہیں۔ میں نے کہا تھا کہ ہر لفظ میں بڑی لمبی بحث ہے، ہم دور ہیں کسی سے اس میں نقص ہے، دور ہیں لہذا پہنچنے میں وقت لگے گا، دور ہیں اس لیے جان نہیں سکے کہ ہوا کیا ہے، ہم دور تھے ہمیں خبر نہیں ملی، ہم محتاج تھے کہ کوئی بتاتا تو پھر ہم پہنچتے، سواری ہوتی تو پھر آتے، اطلاع ہوتی تو پھر آتے، اگر صحت مند ہوتے تو پھر آتے، اگر مصروف نہ ہوتے تو پھر آتے۔ تو میرے حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا وہ بعید بھی ہے مگر ان سارے عیبوں سے پاک ہے، بعید ہو کے بھی قرب والی ساری برکتیں اور ساری قدرتیں قوتیں عطا فرما دیتا ہے۔ یوحد ولا یبعد، یہ جو معقولات میں اور علم کلام میں ہم توحید پڑھتے پڑھاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بعد والے علماء نے سب کچھ تیار کیا ہے، اب امام حسین کی حسینیت بول رہی ہے، جو یہاں لکھا ہے توحید کا خطبہ یہ بھی ہر عالم کو دینا چاہیے
کہ لوگوں میں تمہیں حسینی توحید سنانے لگا ہوں. یوحد، اسے ایک تو کہا جاتا ہے کہ وہ واحد ہے،